مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ مغفرت فرمائے ہماری دادی کی، ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آیا ان میں، لیکن ایک چیز تھی، ڈرامہ بھی دیکھتی تھیں اور تسبیح بھی چلتی تھی۔ ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا، پڑوسیوں کے ہاں جا کے، اور ڈرامے بھی پہلے زمانے کے بڑے سیدھے سادے سے ہوتے تھے۔ باقی ماشاء اللہ تہجد، تلاوت، نماز، روزہ۔ یار ایک بات ہے، میں نے اپنی دادی سے بہت کچھ سیکھا ہے، آج سیکھ رہا ہوں میں ان سے۔ آپ حیران ہو گئے، مفتی صاحب کی دادی کو گئے ہوئے 30 سال ہو گئے اور آج سیکھ رہے ہو اس سے۔ میں جب انگریزوں کی دادیوں کو دیکھتا ہوں نا، او ہو پھر کمپیئر کرتا ہوں اپنی دادی سے، ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم ہمارا بڑا حسین معاشرہ ہے۔ گوروں پہ مت مرو یورپ امریکہ پہ، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ کافر میں کوئی خیر نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی خیر نہیں ہے، سب بکواس ہے، ڈرامے بازی ہے۔ ابھی ایک صاحب یورپ میں کلپ بنا، موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن کیا کروں یار، دادی کا تذکرہ آیا تو دادی کو دوسروں کی دادیوں سے کمپیئر کر کے پتہ چلے گا نا، ہماری دادی کا پلڑا بہت بھاری تھا، خدا کی قسم بہت بھاری تھا۔ نہ کوئی ایجوکیشن تھی، نہ ڈاکٹر تھی، نہ سائنٹسٹ تھی، پھر بھی کامیاب لائف گزاری، نہ پیسہ تھا جیب میں، پھر بھی پاکیزہ زندگی، با اخلاق زندگی، طہارت والی زندگی، اور ایک انتہائی کامیاب زندگی۔ انگریزوں کی بڈیاں سائنٹسٹ بھی ہوتی ہیں، ہائے ہائے ہائے، لیکچرار بھی ہوتی ہیں، پھر بھی چڈیاں پہن کے بڑھاپے میں گھوم رہی ہوتی ہیں، کوئی ہمیں دیکھ لے۔ دو دادیوں کو سامنے رکھا کرو، اپنے گھر میں جاؤ آج اپنی دادی کو، اب تو دادیاں مارکیٹ سے شارٹ اس لیے ہو رہی ہیں کہ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں نا، تو دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہے عورت۔ یہ بھی ایک عذاب ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ تم لوگ بھی نہیں سدھرو گے، میں بھی نہیں سدھروں گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں بھی اس ٹاپک پہ بولتا رہوں گا۔ بچیوں کی شادیاں جلدی کر دیا کرو، دادیاں نانیاں بھی بننا ہے ان نے بڑھاپے میں، پوتے نواسوں کی لذتیں بھی دیکھنی ہے انہوں نے، خود بھی جلدی کیا کرو تاکہ دادے نانے کا بن کے انجوائے کرو لائف کو۔ تو ان کی بڈھیاں دیکھ لو، بڈھیاں 80 سال کی بڈھی بریزر اور چڈی میں بیٹھی ہوئی ہوگی ساحل سمندر پہ، لائف کو کیا کر رہی ہے؟ انجوائے۔ آپ تو وہیں سے آئے ہوئے، آپ کو دیکھا ہوگا آپ۔ یار یہ کوئی زندگی ہے یار، اس کے فضائل ہمیں بتاتے ہو؟ اس سے تو ہماری وہ دادی جو جس کا پوتا ڈھکن لیس گٹر پہ بیٹھ کے آتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ ابھی یورپ سے کسی نے کلپ بنا کے بھیجا کہ یہ اولڈ ہاؤس کا جو تصور ہے یورپ میں، یہ اتنا گندا نہیں ہے جیسے مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے۔ آج کل نا کچھ لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو ایک پہلو ان کے سامنے ہوتا ہے اس سوسائٹی کا، ایک پہلو، سڑکیں صاف، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، علاج کی سہولت ہے۔ یہ اس سوسائٹی کی خوبی نہیں ہے بھائی، یہ ایک سسٹم کی خوبی ہے، یہ حکومت اور پیسہ ہے۔ جب پیسہ ہوتا ہے تو سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ سیٹ ہو جاتا ہے۔ شاعر نے شعر کہا ہے نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق سی ہوتی ہے، تو جن قوموں کی جیب میں پیسہ ہے تو ان کے چہروں پہ بھی رونقیں ہیں، ظاہر ہے ڈیولپمنٹ ہے ٹھیک ٹھاک، اور وہ پیسہ بھی ہمارا ہی ہے بھائی، ہمارا ہی ہے۔ یہ ہندوستان سے سارا جو کھرید کے لے گئے تھے یہ لوگ، عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حکومت کے جو ایسٹس تھے نا، ایک دفعہ ان کو شمار کرنے لگے ہندوستان کی دولت، جس میں برما بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا، ہندوستان بھی تھا۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام لگایا کہ حکومت کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، سونے کے ایسٹس، خزانے، اشرفیاں۔ آپ کو پتہ ہے جب سرکاری سطح پہ اکاؤنٹنگ کا کام ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ جب اکاؤنٹنگ شروع کی گئی ہے تو حکومت عاجز آ گئی تھی، اتنی دولت تھی، یہ کام روکنا پڑا۔ جو اشرفیاں تھیں نا، سونے کے سکے، وہ کاؤنٹ نہیں کر پائے تھے۔ یہ سارا مال کہاں گیا ہے؟ یورپ گیا ہے، تجارت سے نہیں، غاصبانہ قبضہ کر کے۔ اور یہ ہمیں کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ بھائی صاحب تمہارے جو بلڈنگیں بنی ہیں نا، یہ بموں سے بنی ہیں، ہمارا خون چوسا ہے جس سے یہ سب کچھ تم نے
ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے سارا. سمجھتا نہیں ہے بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو ہمارے جو دیسی لبرل ہے نا, یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اچھا, انگریز کو آپ اپنی سوسائٹی کی خوبی دکھاؤ, فوراً مان جائے گا, فوراً یقین کر لے گا, یار بڑا زبردست تمہارا ایک سسٹم ہے. ہمارے استاذ یو کے گئے, ایک انگریز کے گھر گئے تو دیکھا, میرے جو پیر و مرشد ہیں نا, ان کا لندن کا سفر ہو چکا ہے. ایک انگریز کے گھر میں گئے تو انگریز اکیلا تھا اور گھر میں 4 بڑے بڑے کتے, 4, ہماری 4 بیویوں پہ اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور آپ کے 4 کتوں پہ ہم اعتراض نہ کریں. یار کیا بات کر رہے ہو یار, ہم پہ یہ طنز کرتے ہیں, یہ مولویوں کو دیکھو 4 بیویاں, 4 بیویاں, شادیاں, بچے, تم 4 کتے لے کے گھوم رہے ہو. یار یہ انسانیت ہے, یہ کتا پن ہے, یہ تو کتا پن ہے. تو وہ کہتے ہیں میں جب اس گورے کے گھر میں گیا تو ٹوٹل کتنے کتے تھے, اور انتہائی بدبو, کتوں کی جو لید ہے نا وہ بہت بدبودار ہوتی ہے. خیر کہتے ہیں میں نے گپ شپ لگانا شروع کی, ہیلو ہاؤ یو جانسن نینسل واو ہاؤ یو ڈوئنگ اٹ, جو برٹش فش اسٹائل ان کا. ہم لوگ تو وہ اسٹائل بنا بھی, دیسی لوگ ہیں نا, غریب لوگ ہیں. ہمارا تو یہ ہوگا وسیم بھائی کیا کر رہے ہو, ستار بھائی, جمشید تم پھر بغیر نہائے آ گئے, ٹھیک ہے نا. ہمارا تو یہ اسٹائل ہوگا, ان کا اسٹائل بھی کیا ہے, چینج. خیر کہتے ہیں گورے سے میری گپ شپ شروع ہوئی, یہ بات ہے 92-93 کی. تو کہتے ہیں گورے سے میری گپ شپ شروع ہوئی تو پھر گورے نے خود اسلام کی تعریف کی. کہتے ہیں یہاں جو لندن میں جو مسلمان فیملیاں رہتی ہیں, مجھے ان کی ایک چیز بہت پسند ہے. ہمارے استاذ نے پوچھا کیا پسند, کہتے ہیں یار کبھی پاکستان سے کسی کی پھپھو آ رہی ہے اسے ریسیو کرنے جا رہے ہیں, کبھی کسی کا چچا آ رہا ہے اس کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں, کبھی کسی کا ماموں آ رہا ہے اس کی دعوت ہو رہی ہے. ہم لوگ کے ہاں نہ چچا رہا نہ پھپھو رہی, نہ, حالانکہ پھپھو بہت فسادی ہوتی ہے, اس کے باوجود کیا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے پھپھو سے. جتنے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے, پھپھو کا ہوتا ہے. آپ کو نہیں, پھپھو تو بڑا پیارا رشتہ ہے, آپ کے لیے پیارا رشتہ ہے, آپ کی اماں کے لیے اس سے خطرناک رشتہ اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں ہے. آپ کی اماں اور آپ کی پھپھو ایسے ہیں جیسے فلسطینی اور اسرائیلی, یہ ایسے ہیں. خیر تو اس نے کہا اتنا تم لوگوں کا ایک نظام ہے, محبتیں. آج میڈیکل سائنس اور جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ سکون کے لیے جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ریلیشن. وہ کیا ہے, اب وہ آرٹیفیشل ریلیشن, مصنوعی ریلیشن پہ زور دیتے ہیں. ان کے جو ماہر نفسیات ہیں نا انگریزوں کے, وہ بھی کہتے ہیں آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے, سکون کے لیے دولت سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے, ریلیشن کی. کیونکہ انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. تو اب ان کے جب ریلیشن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو اب وہ آرٹیفیشل ریلیشن کیسے ہے, بلڈ ریلیشن نہیں ہے, آپ خود سے ریلیشن بنا رہے ہو. وہ کہتے ہیں بھائی صدقہ خیرات کیا کرو تاکہ غریبوں سے آپ کا تعلق اچھا ہو, جمشید کو کبھی اپنے پیسوں پہ بھی چائے پلا دیا کرو تاکہ جمشید تمہارے ساتھ کلوز ہو جائے, کیونکہ وہاں رواج نہیں ہے اپنے خرچے پہ کسی کو چائے پلانے کا. کوئی جو نیڈی پیپل ہیں آپ جا کے ان کا تھوڑا سا مدد کر لیا کریں, اس سے ریلیشن کیا ہوگا آپ کا, مضبوط. او بھائی صاحب, سب سے پہلا ریلیشن ماں اور باپ کا ہوتا ہے. سمجھتے ہو یہ کس کا بنایا ہوا ہے, اماں ابا کے بغیر خوشیاں نہیں ہیں. تبھی تو باپ ماں کے مرنے پر کیسا روتے ہیں, ایسا لگتا ہے گھر اجڑ گیا. ہم تو دادی کے مرنے پر اتنا روئے تھے, گھر اجڑ گیا بھائی, ریلیشن ختم. کیونکہ دادیوں کا پوتوں سے کیا ہوتا ہے, ریلیشن, بھائی بہنوں کا رشتہ. یہ تو اس پہ تو میں بہت دفعہ بولتا رہتا ہوں, میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے جو دیسی لبرل ہے نا, دیسی لبرل, یہ بڑے ڈینجر. انگریز کو آپ سمجھائیں سمجھ جائے گا فوراً, کیونکہ وہ سفید کاغذ کی طرح ہے. اس کو آپ اسلام کی بیوٹی سمجھائیں 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گی. ہمارا جو دیسی لبرل ہے نا, جب یہ جاتا ہے وہاں تو جو اس کی آنکھیں کھلتی ہے نا, وہ آبشاریں دیکھ کے اور روڈ اور سڑکیں اور خوبصورتی دیکھ کے, تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہیں ہے. تو وہ اولڈ ہاؤس کے بھی فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ابھی ایک دیسی لبرل ہیں, وہ آج کل بڑے فضائل بتا رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس کا وہ کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جو مسلمان بتاتے ہیں یہاں اسکالرس. اولڈ ہاؤس تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور بوڑھے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا اولڈ ہاؤس میں جمع کر دو, وہاں ہمیں پہنچا دو, وہاں ہماری کیئر گھر سے زیادہ ہوگی, وہاں ہم کیرم بورڈ کھیلیں گے, وہاں ہم اسنوکر کھیلیں گے, وہاں ہم فلمیں دیکھیں گے, وہاں ہم سب بڈھے آپس میں بیٹھ کے اپنی جوانی کی داستانیں سنائیں گے. ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے تھے, کھانا منگوایا انہوں نے, کھانا منگوایا تو پہلے بوڑھے نے کھایا, جب ختم کر لیا تو پھر آرڈر دیا گیا, بڑھیا کے لیے منگوایا. تو ویٹر نے پوچھا کہ تم دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ کیوں نہیں منگوایا؟ تو انہوں نے کہا 32 فارغ نہیں تھی, پہلے میں نے 32 لگا کے کھانا کھایا ہے, اب میں کھا چکا ہوں تو یہ 32 کون یوز کرے گا؟ یہ دادی یوز کرے گی. تو وہ تو اس لیے تو یہ ساری سہولتیں کہاں میسر ہوتی ہیں؟ سارے بوڑھے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کتنا اچھا اولڈ ہاؤس. آئے ہائے ہائے, انسان کی عقل. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے انسان اسلام سے جب ہٹتا ہے نا, سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چیز خراب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کھوپڑی. صحیح اور غلط کا معیار, کرائٹیریا کیا ہے؟ او بھائی, بڈھے کو اولڈ ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو محبت کی ضرورت ہے, اس کی تنہائی دور کرنے والی اولاد کی ضرورت ہے. آپ اپنے بڈھے کو, بوڑھے باپ کو بھیج دیں برج خلیفہ, بولے ابا آپ وہاں انجوائے کرو لائف کو. دبئی بھیج دیں, ابا آپ انڈا موڑ پہ آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے, آپ یہ غریب ملک کے بجائے دبئی میں آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ وہاں رہیں, وہاں آپ جیسے 5-6 بڈھے جمع ہوئے ہیں. ابا چلے جائے گا. بڑھاپے میں ابا امریکہ جانے کے لیے ایگری نہیں ہوتا بھائی, سمجھ رہے ہو؟ ابا چلا جائے گا وہاں. ابا بولے گا کم بختو, میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ بڑھاپے میں مجھے دبئی بھیج دینا, تم یہاں رہنا, تم دفاؤ وہاں پہ, تم جاؤ وہاں پہ. تو اولڈ ہاؤس کے بھی ابھی فضائل جو ہے نا ہمارا لبرل طبقہ بیان کرنا شروع کرے گا, آپ دیکھیں. اور یہ جو ایک پہلو دکھایا کہ اولڈ ہاؤس میں اتنی کیئر ہو رہی ہے اتنا, یہ بھی ایسا نہیں ہے, یہ بھی پرائیویٹ اولڈ ہاؤس ہیں جو ابا نے اپنے خرچے پہ ہائر کیے ہوئے ہیں. ورنہ جو حال وہاں اولڈ ہاؤس کا ہے وہ بھی اللہ کی پناہ ہے. بڈھے کو کوئی کسی اور کے بڈھے کو کیوں رکھے گا بھائی؟ ڈیوٹی سمجھ کے کسی کی خدمت کرنا اور محبت کی بیس پہ کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ڈیوٹی سمجھ کے خدمت ایئر ہوسٹس کرتی ہے, ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہے کب فلائٹ زمین پہ اترے گی اور میری ڈیوٹی ختم ہوگی اور پھر پیسے لینے پہنچ جائے گی. اور محبت میں جو خدمت وہ ہوتی ہے جو سعودی عرب میں ایک کیس آیا تھا کہ ایک بیٹے نے کہا ماں میں اپنے پاس رکھوں گا بڑھاپے میں, دوسرے نے کہا ماں میرے پاس رہے گی. اتنا جھگڑا ہوا ہے نا دونوں بیٹوں کا, کورٹ میں کیس پہنچا ہے. یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ محبت. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں یہ میری پراپرٹی ہے, میں رکھوں گا بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو. یہ لڑائیاں مسلم سوسائٹی میں نظر آئیں گی, غیر مسلموں میں یہ لڑائیاں مارکیٹ سے شارٹ. سعودی عرب میں BBC کی رپورٹ تھی, ہے 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی, کہہ رہا میں رکھوں گا ماں کو, کہہ رہا میری ماں ہے, تیری ماں ہے کیا, میں رکھوں گا. کورٹ میں کیس گیا ہے, پھر عدالت نے 6 مہینے کا کہا ہے کہ 6 مہینے تو رکھے گا, 6 مہینے تیرا باپ رکھے گا, تو رکھے گا. کس سطح پہ لڑے. میں جب میڈیا دیکھتا ہوں نا تو ڈپریشن سے نیند اڑتی ہے کہ علماء کس سطح پہ لوگوں سے جنگ کریں. مذہب انسان کو صحیح گائیڈ کرتا ہے, لیکن مذہبی اسکالر ہی اگر 2 نمبری شروع کر دیں,
2-3 مذہبی اسکالر ہیں آج کل, انہوں نے یہ منجن بہت بیچنا شروع کر دیا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. یار تم بے شرمو, تمہاری ماں جب تمہاری بیوی کو بلاتی ہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ, بغیر تو تم اپنی بیوی کو یہ مسئلہ بتایا کرو کہ تم پر میری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. کیسے بے شرم لوگ ہیں, غیرت نہیں ہے ان لوگوں میں. آپ اس پر بیان کرو کہ ساسیں بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں, ہم بھی سنیں گے آپ کی بات, کرتی ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس کو غلام بنا کے رکھتی ہیں, غلط ہے, نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے اتنا مبالغہ کر دیا عورت کے حقوق, فیمنسٹ عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. گھروں کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیشہ گھروں میں چھوٹے کس کی خدمت کرتے ہیں؟ بڑوں کی. یہ ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا ایک عمر یافتہ عورت سے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ حضرت جابر نے کیا فرمایا, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں اگر کسی کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا تو میری بہنوں کو سنبھالے گی کیسے؟ وہ میری ماں نہیں ہے, میری بہنوں کو کون, وہ تو خود اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑے گا. تو میں نے ذرا میچور خاتون سے شادی کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا ایک مقصد گھر سنبھالنا بھی ہوتا ہے. آپ حضرت جابر کو یہ بتاتے کہ آپ کی بیوی کا کام آپ کی بہنوں کو سنبھالنا نہیں ہے, ایک رکھ کے تھپڑ لگاتے ہو کہ تو اپنی سوسائٹی کو جا کے تباہ کر. ہمارا ایک خوبصورت گلشن ہے, خوبصورت بہار ہے, ریلیشن ہے. مرد کے دل میں جگہ ہی وہ عورت بناتی ہے جو عورت اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. مرد کہتا ہے میری خدمت مت, اگر مرد کا بچہ ہوگا, غیرت مند ہوگا, مجھے اگنور کر دے, میری ماں کا خیال کر. ہر آدمی اسکالر بن کے منجن بیچ رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی آفت ہے. جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا وہ اسی میں آگے نکل رہا ہے. جب بھی کوئی ایسا اسکالر بیان کیا کرے نا کہ آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, تو اس کو بول تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سمجھا یہ باتیں. کتنی گھروں میں طلاقیں ہو گئی ہیں اس بیس پہ. چند اسکالرز کے یہ کلپ گئے ہیں, کتنے پھڈے ہوئے ہیں گھروں میں, بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, میرے ذمے تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, میرے ذمے تمہارے باپ کی خدمت لازم نہیں ہے. وہ کہے تیرے ذمے ہے کیا؟ بچے تو پیدا نہیں کر رہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ وہ نہیں پیدا ہو رہا, تیرے ذمے ہے کیا؟ پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ بیٹا کرے نا ماں کی خدمت, یقیناً کرے, لیکن باہر کے کام کون سنبھالے گا بھائی؟ جب بیٹے کو موقع ملتا ہے, غیرت مند بیٹا بیوی کو پیچھے چھوڑ کے خود ماں کی خدمت کرتا ہے. میں کھلاؤں گا اس کو پانی, پلاؤں گا اس کو پانی, میں اس کے لیے چائے بناؤں گا. لیکن مرد کے ذمے اللہ نے کہاں کے کام رکھے ہیں؟ کمبختو, تم تو ایک اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہو, باہر جاتے نہیں ہو. مرد کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تم لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ جو سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے, جو امریکہ میں جاب کر رہا ہے, جو ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ جہاں جاؤ سفر میں بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, لیکن ہر آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اصل حکم تو یہی ہے کہ ساتھ ہونی چاہیے تمہاری, لیکن ہر آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. صحابہ میں بھی ایسا نہیں تھا, سب نہیں لے کے جاتے تھے. جو غریب صحابہ تھے ان کی بیویاں گھروں میں رہا کرتی تھیں, وہ کمانے کے لیے جاتے, جہاد کے لیے جاتے, بیویاں کہاں رہتی تھیں؟ گھر میں رہتی تھیں. ایسا سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ اسکالرز. مرد کے دل میں سب سے زیادہ قدر ہی اس عورت کی ہے جو اس کے ماں باپ کو, وہ شادی کرنے کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے بھائی. لڑکیوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. آپ بھی کریں خدمت, لیکن باہر کے کام اللہ نے کس کے ذمے لگائے ہیں؟ مرد کے ذمے لگائے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اعتدال ضروری ہے, اعتدال. گاؤں دیہاتوں میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ عورت جو بہو ہے نا اس کو ایسا کھینچ کے رکھتی ہے, نچوڑ دیتی ہے اس کو ظلم کر کے. 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے بھائی.
اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. اس کے سونے کا خیال کرو. یہ تھوڑی کہ جب چاہے اٹھا کے ٹھڈا مار کے اٹھا دیا, نہ کوئی سونے کی فکر نہ کوئی اس کے آرام کا خیال ہے. لیکن جب گھر میں رہتے ہیں اکٹھے تو کاموں کو بانٹنا پڑتا ہے, سب کو مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تو وہ بیگم صاحبہ نے منع کر دیا صاف طور پہ, میرے ذمے نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر لو, آپ یہ کام کر لو, آپ بہن کھانا بنا دے گی, تم صرف روٹیاں بنا دو. ان کے بیگم نے کہا میرے ذمے روٹیاں بنانا نہیں ہے. یہی اسکالرس کے سنے ہوئے تھے. اس نے کہا تیرے ذمے صرف کھانا کھانا ہے. بالآخر ان میں طلاق ہوئی ہے, کیونکہ مرد نے کہا میرے کسی کام کی نہیں ہے بھائی, یہ کھانے کے وقت آ کے بیٹھ جاتی ہے, باقی سارے کام کون کر رہا ہے. تو جب گھروں میں رہو گے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جہاں بھی ذرا سا ظلم کا خطرہ ہو بھائی, پھر بیوی کو یقیناً الگ رکھو, پھر ہم بھی اس کے قائل ہیں, پھر ساتھ نہ رکھو. لیکن بعض دفعہ الگ اکلوتا بیٹا کیسے الگ, بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے ہیں, اکلوتے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, وہ کہاں لے کے جائے گا الگ اس کو. میں ایسی عورتوں کا پتہ ہے کیا علاج کرتا ہوں. اکیلی ماں ہے, اکیلا باپ ہے, کوئی خدمت, یا تو آپ مالدار ہو, ٹھیک ڈیفینس کلفٹن میں رہتے ہو, وہاں تو پھر کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا بھائی, وہاں تو سب ملازمین رکھتے ہیں, آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. وہاں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام عورتیں نہیں کرتی ہیں. سعودی عرب میں رائل فیملی میں کیا خواتین تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائیں گی, تو ایسا تھوڑی. وہ تو بہت جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, جو نارمل اس سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں تو کوئی بھی کام, آپ جوتا بھی خود نہیں پہنتے, نوکر آ کے آپ کو شوز پہنائے. میم صاحبہ صرف ان کا کام ہوتا ہے بیوٹی پارلر میں رہنا, کوئی کام نہیں ہے ان کا. آج یہ والا لپسٹک لگا کے دیکھو, نہیں یہ والی سمجھ میں نہیں آ رہی, امپورٹڈ لپسٹک دوسری لگا کے, بس وہ یہی ہے ان کا. کوئی فارغ, پیسہ بہت ہے, لینڈ لارڈ ہے وہاں, ٹھیک ہے بھائی, وہاں تو کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا. خدمتیں کس سے کروائی جاتی ہیں, ملازمین سے. اتنے لینڈ لارڈ ہو, ٹھیک ہے بھائی, قرآن نے بھی کہا ہے عاشروہن بالمعروف, جو عرف چل رہا ہے اس کے حساب سے رہو. تو عرف اگر مالداروں کا یہ ہے کہ ان کے ملازم ہوتے ہیں, تو بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بہت اونچے خاندان میں آپ نے شادی کی ہے تو بیوی کے لیے ملازم بھی آپ کو لے کے دینا پڑے گا, کیونکہ اس لڑکی نے کبھی خود کام نہیں کیا, ہمیشہ ملازمین سے کام کروائے. تو شوہر کے ذمے کیا ہے, اس کو نوکر بھی ارینج کر کے دے. تو اتنے اوپر ہاتھ مارنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے, غریبوں, اپنی اوقات میں رہو نا. ہم تو نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جو نارمل متوسط گھرانے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ساس بولے بیٹا پانی دو تو بہو اٹھ ہی نہیں رہی ہے, کہ ہم تو رائل فیملی سے. وہاں بھی اتنی خدمت تو وہاں بھی بنتی ہے, اتنی خدمت تو کوئی بھی بوڑھا کہہ دے نا آپ سے. دیکھو میں اگر آپ سے یہاں کہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو, آپ کہ مفتی صاحب ہم پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. لازم نہ ہونے کا یہ مطلب کہ میں کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا, یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن بے شرمی کی انتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی یار. ایسے ہی میرے بھائی, ساس سسر اگر گھر میں بہو کو کہہ رہے ہیں بیٹا چائے بنا دو, ساس کہہ رہی ہے بیٹا میرے پاؤں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, تھوڑا سا آج اتفاق سے دبا دو, دیکھو کیسا لگتا ہے. وہ کہیں میرے ذمہ لازم نہیں ہے. یہ بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے, گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور سب گھروں میں ساس بہوؤں پہ ظلم ہوتا بھی نہیں ہے. یہ جو کمنٹس میں بہویں لکھ رہی ہوتی ہیں نا, میری ساس ایسی, میری ساس ایسی, ان کی ساسیں ہوتی ہوں گی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سب کی ساسیں خراب ہیں. ہم نے بہت سے گھروں کو ہنستا کھیلتا بستا دیکھا ہے. میں خود اپنی مثال دیتا ہوں, میری والدہ کا جو ریلیشن تھا اپنی بہوؤں سے بہت اچھا. ہمارے گھر میں جتنی ہماری بھابیاں وغیرہ تھی سب والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے سب لوگ. میری دادی اور میری والدہ ساتھ رہی ہیں, ساس تھی نا, ساری زندگی ساتھ گزاری ہے انہوں نے. اور میری والدہ ایجوکیٹڈ تھیں, میری والدہ نے اسکول میں سپروائزر تھیں, ٹیچر تھیں, تو پڑھی لکھی خاتون تھی میری والدہ. گھر سنبھالا انہوں نے, دادی کو بھی سنبھالا, خدمت کی, ہمارا بھی دل جیتا, دادی کا بھی دل جیتا. اگر میری اماں سن لیتی ان اسکالرس کو, شروع میں ہی ان اسکالرس کو سن لیتی کہ مجھے الگ گھر لے کے دو, میرے ذمے, میرے ابا سے کہہ رہی ہوتی میرے ذمے آپ کی والدہ کی خدمت لازم نہیں ہے, تھوڑا انگلش میں ٹھش پش بھی کر دیتی, اور الگ ہو جاتے, تو ہمیں دادی کی محبت, بولو نا یار, الگ رہتے, دادی کی محبت تو نہ ملتی.
دادی تو بھائی چاہیے میرے بھائی, بچے کو کیا چاہیے؟ اب تم بڈھے ہو گئے ہو, اب تمہیں نہیں پتہ چلے گا. بچے کو اماں سے زیادہ کون اچھی لگتی ہے؟ نانی دادی. ہمیں تو بھائی اپنی اماں سے زیادہ دادی پسند تھی, کیونکہ ہماری دادی نے ایک تخت تھا ان کا جہیز کا ملا ہوا, میرا خیال ہے کم از کم 1948 سے پاکستان بننے سے پہلے کا تخت تھا وہ, اس پہ پھٹے لگے ہوئے تھے. ایک جہیز کا بکسا تھا ان کے پاس. میں نے جب سے ہوش سنبھالا وہ بکسا دیکھتا آیا تھا میں, لوہے کا. ہم کہتے تھے بریف کیس کا زمانہ آ گیا ہے. نا. پھر پان کا ایک کھوکھا, وہ پان تان ہوا کرتا تھا, ہندوستانی عورتیں نا پان, اس پہ اتنا سا انہوں نے پان نکالا, کتھا لگایا, چونا لگایا, چھالیاں ڈالی, یوں کر کے سائڈ پہ فکس کیا اور نیت باندھ لی نماز کی. زبردست چیزیں چھپا چھپا کے رکھتی تھی اپنے پوتوں کے لیے. وہاں چھپا دیا, کچھ کیلا چھپا دیا, کچھ آئس کریم چھپا دی, جس پہ زیادہ دل آ رہا ہے اس کو بلا کے چھپڑ میں اس کو پکڑا دیا. انگریزوں کی دادی کو دیکھو, بریزر پہن کے اور چڈی پہن کے بیٹھی ہوئی ہوگی. یار کچھ انسان کو کچھ اس عمر میں تو کم از کم کچھ اسکارف ہو. پھر میں جب انگریزوں کی بڑھیوں کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی نانی بھی یاد آتی ہے, دادی بھی. نانی کا بھی ایسے ہی حساب تھا. میں فوراً دیکھتا ہوں یار ہماری دادیوں کے سروں پہ چادریں ہوتی تھیں, ہاتھ میں تسبیح, وضو بار بار وضو کرنا کی وجہ سے چہرے پہ ایک رونق, تلاوت, دعائیں, بات بات پہ دعائیں دیتی تھیں. ایک خرابی تھی ڈرامہ اور تھوڑا پڑوسوں کی غیبتیں ہلکی پھلکی, اللہ معاف فرما. تو وہ بھی جب کوئی غیبت کا ٹائم آتا آواز بہت سلو ہو جایا کرتی تھی. ہم کہتے تھے بھائی آواز تو کمرے سے باہر نہیں جا رہی, لیکن اتنے آرام سے. آپ نے دیکھو پرانے زمانے کی دادیاں جب غیبت کرتی ہیں نا تو آواز کیا کر دیتی ہیں؟ سلو. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی الٹا کام کر رہے ہیں, ٹھیک کام نہیں کر رہے ہم. تو اس لیے جب مرا کرو نا اس کلچر پہ تو جا کے ان کے بڈھوں کو دیکھ لیا کرو. کس کو؟ بڈھوں کو. اور اپنے بڈھوں کو کمپیئر کیا کرو. اب تو ہمارے یہاں بھی لبرلزم سیکولرزم اتنا آ رہا ہے کہ ہمارے بڈھوں کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. ماں باپ دادا دادی نانا نانی کی خدمت شوق سے کیا کرو, ان کے چماٹے بھی کھاؤ, ان کی ڈانٹیں بھی کھاؤ, اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ نے بہت بڑا حق بنایا بھائی. تو خیر ہم بات کیا کر رہے تھے کہ آج کل اولڈ ہاؤس کے بھی فضائل اب شروع ہو چکے ہیں, اور یہ ہماری سوسائٹی میں بھی اولڈ ہاؤس ہونا ضرور چاہیے, اس کا میں منکر نہیں ہوں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ہماری سوسائٹی میں بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے. تو ان بیچاروں کا ٹھکانہ کم از کم روڈ سے تو بہتر ہی ہے نا اولڈ ہاؤس. اور وہ جو بوڑھے وہاں کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں بھیج دو اولڈ ہاؤس میں, یہ کمال نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ابا کو بھیجا تھا, ہماری اولاد کو اب گلٹی فیل کر رہی ہے ہمیں یہاں رکھ کے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری اولاد کمفرٹ زون میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں, غیرت مند بوڑھے ہوتے ہیں, ہمیں وہاں بھیج دے بھائی, تو وہاں کیرم بورڈ تو کھیلیں گے. تو کہاں سے کہاں چلے گئے ہم, کیا بات کر رہے تھے, کدھر کو آ گئے میرے بھائی. دیکھو اسلام سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی مذہب بولو نہیں ہے. ہم پہ تو اللہ کا خدا کی قسم سب سے بڑا احسان ہے, اللہ نے مسلم پیدا کر دیا. بہت بڑا اللہ نے احسان کر دیا ہم پہ, ہر چیز کا حل بتایا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی محاذوں پہ ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے. جو ایک سیلاب آ رہا ہے طوفان بدتمیزی کا, اس کے مقابلے میں ہم اسلام کو لے کر آتے ہیں, لیکن پھر مذہبی اسکالر اسلام کی جب غلط تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے الگ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہماری. بھائی یہ وہ غلط اسلام ہے, صحیح اسلام کیا ہے؟ صحیح اسلام ریلیشن پہ بلیو رکھتا ہے, محبت پہ یقین رکھتا ہے.